جی دوستو، بھارت میں پریشانی تو ہے اور شاید جائز بھی ہے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جو پرنسپل اسٹاف آفیسر تھے بنگلہ دیش کے، لیفٹیننٹ جنرل قمر حسن شاید ان کا نام تھا، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ پھر ایک آئی ایس آئی کا وفد بھی، ڈیلیگیشن اس بنگلہ دیش کا، اس نے وزٹ کیا ریسنٹلی۔ اور اب خبریں کچھ یوں آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان جو JF-17 تھنڈر بناتا ہے طیارے، جنگی طیارے، وہ بنگلہ دیش کو فراہم کرے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ JF-17 گو کہ شروع میں کافی اس کو پرابلمز ہوئے، لیکن بعد میں کچھ ایویونکس ہم نہیں لے پائے، پھر ہم نے رشیا سے لیے، فرانس سے پہلے لینے تھے، پھر رشیا سے لیے، تو اور بھی بہت سی مشکلات تھیں، لیکن ان تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے JF-17 پاکستان نے بنا ہی لیا۔ یہ چائنا پاکستان کا مشترکہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ تو اب JF-17 بڑا زبردست طیارہ ہے جی، اور یہ طیارہ، اس کی بڑی خوبیاں ہیں۔ جہاں یہ جنگی مہارت رکھتا ہے، مینوربلٹی بڑی زیادہ ہے، وہاں سرویلنس کا بھی ہے، جو پے لوڈ ہے وہ بھی زیادہ کیری کر سکتا ہے۔ تو بہت سی اس کو لوگوں نے ویلکم کیا ہے اور سراہا ہے اس کو کہ بڑی زبردست یہ ایڈیشن ہے پاکستان کی جو ایئر فورس میں۔ بلکہ یہاں تک ہی نہیں، ہم نے تو اس کو، پاکستان نے تو اس کو، ہم نے نائجیریا کو بھی یہ فراہم، ان سے بھی ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی طرح میانمار سے بھی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو ممکن ہے کہ سعودی عربیہ بھی ہم سے کچھ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو لیٹسٹ ماڈل ہے اس کا اور بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ طیارہ ہے، وہ بھی ہم سے خریدے۔ اس طرح باقی ممالک نے بھی، خاص طور پہ خلیجی ممالک نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس طیارے کو لینا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ بنگلہ دیش نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ یہ معلوم پڑا ہے کہ اس قسم کی بات چیت بھی ہوئی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کو بھی اپنے جو بڑا نیبر ہے ہمارا بھارت، اس سے خدشات لاحق ہیں، کیونکہ جب سے شیخ حسینہ گئی ہیں 5 اگست 2024 پچھلے سال، اس وقت سے بنگلہ دیش میں اور بھارت میں ایک کشیدگی کا عالم تو ہے، اور بھارت دبے دبے الفاظ میں کئی بار تھریٹ بھی کر چکا ہے بنگلہ دیش کو۔ تو بنگلہ دیش کو بھی اپنی سیکیورٹی بڑھانی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو اس وقت روابط ہیں وہ کسی تھرڈ کنٹری کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بھارت بنگلہ دیش کو یہ حق تو حاصل ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو وہ انہانس کرے، ان ولنریبل جو ہے اس کی ولنریبلٹیز ہیں ان کو ختم کرے، امپریگنیبل بنائے اپنی جو سیکیورٹی کو ویزاوی انڈیا۔ انڈیا نو ڈاؤٹ بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آرمی ہے، بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، 70 سے 80 بلین ڈالر کا اس وقت ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، جو آگے جا کے اور بھی بڑھے گا۔ تو بنگلہ دیش تو وہ میچ نہیں کر سکتا، لیکن بنگلہ دیش بہرحال اپنی دفاعی قوت میں اضافہ ضرور کر سکتا ہے، اور پاکستان اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اور اچھا آپشن ہے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان روایتی تاریخی تعلقات بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے بے اعتمادی پیدا ہوئی، لیکن وہ دور گزر گیا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ایک دوسرے کی سیکیورٹی کا ضامن بھی بننا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک پروپوزل بھی پیش کی تھی کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی، CSI۔ اگر یہ ہو جائے اور اس کی شروعات اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ہی کر لیں تو کیا بات ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے باقی مسلم ممالک کو جن کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، چاہے وہ ترکی ہو، ایران ہو، ایون سعودی عربیہ ہو، تو ان تمام ممالک کو اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اینٹی ٹیررزم ملٹری، مسلم اسلامک ملٹری الائنس تو بنا ہوا ہے جو کہ جدہ میں بیسڈ ہے، بٹ وہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں ہے۔ یہ CSI ہے، اس کو ہم نیٹو کی طرز کا ایک الائنس بنا سکتے ہیں، جس میں جس طرح نیٹو واشنگٹن ٹریٹی میں ایک آرٹیکل 5 ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو تمام ممبر ممالک اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے، تو اس قسم کی کلاز اس میں شامل کی جا سکتی ہے۔
تو میرا خیال تو یہی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں آ، اس بابت بھی کہیں نہ کہیں بات ہو ہی رہی ہوگی۔ لیکن جو اس وقت انیشیٹو آیا ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس سے تو لگتا یہی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان صحیح سمت میں جا رہے ہیں، جہاں اگر ہم JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت میں بھی انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، دو طرفہ تجارت میں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا ٹریڈ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، لیکن پھر بہرحال کچھ اس نے کچھ مومنٹم پکڑا، تو اب اس مومنٹم کو ہم نے سسٹین کرنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ جو ہے قریبی دوست نہ بن جائیں، برادر ملک نہ بن جائیں۔ بہت سی لیگسیز ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو شبنم ہیروئن ہوتی تھیں پاکستانی فلموں کی، بنگال سے تعلق تھا، تو ہم بڑے شوق سے ان کی فلمیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح رونا لیلا، جن کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، بے زبردست گلوکارہ۔ اسی طرح ندیم جو ہمارے فلم اسٹار ہیں، ان کا بھی شاید تعلق بنگلہ دیش سے ہی ہے، یا اس وقت ایسٹ پاکستان تھا۔ تو ان تمام یہ وہ لوگ ہیں، روبن گھوش جن کی موسیقی، جنہوں نے نیرہ نور کو زبردست ان سے گانے گنوائے، وہ بھی ہماری یادوں میں ہے۔ ان کا جو دیا ہوا میوزک ہے، وہ اس سے ہم آج بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک نیچرل سا تعلق ہے، اور اس تعلق کو بہتر ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کا ہاتھ نہ پکڑ تھامیں اور اکنامکلی آگے بڑھیں، کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں جان ڈالیں، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں۔ اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش نے ویزا فیسیلیٹیٹ کر لیا پاکستانیوں کے لیے، اب پرائر کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو شیخ حسینہ نے ایک مصنوعی قسم کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں، اب وہ آہستہ آہستہ گر رہی ہیں، اور پاکستان اور جب فلائٹس شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ڈھاکہ اور پاکستان کے درمیان، یا چٹاگانگ اور دوسرے ممالک کے درمیان، شہروں کے درمیان، تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ پھر تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی جلد ہی ڈھاکہ جانے کا شوق رکھتا ہوں، اور امید ہے کہ اس سال کوئی موقع ملے گا تو ڈھاکہ کا ضرور چکر لگاؤں گا۔ لیٹس سی کہ JF-17 طیارے ہم کب بنگلہ دیش کو دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔